اج دے اس جمعہ خطبہ دے اندر سورت مائدہ دی آیت مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس تو پہلے سب تو پہلا موضوع جڑا اللہ پاک نے اس سورت دی ابتدا دے اندر بیان فرمایا ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے ایماندار لوگاں نو آکھیا کہ تساں وعدے دی پاسداری کرو، وعدے دے خلاف نہ کرو، جو وعدہ بھی کرو اللہ پاک دی ذات نال آپس دے اندر جو بھی عہد معاہد کر دے ہو انہاں دی پاسداری کرو، وعدے دے خلاف نہ کرو۔ اس تو بعد پھر چلدیاں چلاندیاں اللہ پاک نے جانوراں دے بارے دے اندر فرمایا کہ تواڈے واسطے کون کون جڑے کیڑے کیڑے جانور ہیں وہ تواڈے واسطے حلال ہیں، کیڑے حرام ہیں۔ اس ایک آیت دے حصے دے اندر فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، کہ بھئی کچھ ایسے ہیں کہ جڑے اگیرے آ کے تواڈے سامنے انہاں دا بیان ہو سی۔ اج اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے جڑے ہیں تے حلال مگر کسے وجوہات دی وجہ تو اللہ پاک نے او مسلماناں دے اتے حرام کر دیتے ہیں، اسے دا اللہ پاک نے جڑا اس پہلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، پہلے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تواڈے واسطے حلال کیتے گئے چوپائے مویشی، اور اس تو بعد فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، کچھ ایسے ہیں جڑے تانوں اگیرے جا کے سنائے ویسن۔ تو آج دے انشاءاللہ اس جمعے دے اندر انہاں چیزاں دا بیان ہے حلت اور حرمت دا، کیڑیاں چیزاں ساڈے واسطے اللہ نے حرام کیتی ہیں اور کیڑیاں چیزاں اللہ پاک نے ساڈے واسطے حلال کر چھوڑی ہے۔ اس تو پہلے جڑی آیت ہے اس دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ تعاونوا علی الاسم والعدوان ولا تعاونوا، کیا فرمایا کہ بھئی اے لوگو تساں گناہ دے اندر پہلے فرمایا کہ نیکی اور تقوی اعلیٰ دا تعاون کرو، بعد دے اندر فرمایا کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جڑے لوگ گناہ کر دیں یا گناہ دا کم کرن والے انہاں لوگاں دا تساں تعاون نہ کرو۔ اس تو فوراً بعد اللہ پاک نے اس حلال اور حرام دا مسئلہ بیان فرمایا، اور ایک آج دے اس خطبہ دے اندر ایک ایسی آیت آئی جڑی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اوتے بالکل آخری ایام دے وچ نازل ہوئی ہے۔ میرے خیال دے مطابق کہ وہ ایک اتنی بڑی آیت ہے کہ جس دے اندر اصحاب محمد الرسول اللہ نو جس وقت یہود و نصارہ ملے تو انہوں نے آکھا کہ یار جڑی اے آیت تواڈے اوتے نازل ہوئی ہے نا تواڈے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی ذات دے اوتے، اگر ساڈے کسے پیغمبر دے اوتے جڑے اے نازل ہوئی تو اساں اس دن نو خوشی دا دن بنا لواں، تہوار عید دا دن بنا لواں۔ تو مگر کیا ہے اصل دین دے اندر خوشی اس بات دا نہ ہوندے کہ انسان دا خاتمہ بالایمان اللہ پاک فرما دے وے۔ ٹھیک ہے اترے چلائی کھانا ہے این تو سدھا کرنا کوئی نہیں، کوئی صحیح کھڑا کرنا ہے، کوئی آواز ہی نہیں اس دی، کوئی آواز تو سدھی کر سمجھ میں اپنی بھی کو نہیں آندے وے بھی کیا ہے یہ ٹھیک کھڑا ہے۔ تو اس حلت اور حرمت دے مسئلے دے نال سب تو پہلے بھئی جڑی غذا ہے نا انسان دی اس دا تعلق عبادت دے نال ہے۔ کیڑی چیز دے نال ہے؟ عبادت دے نال ہے۔ کیوں کہ جس بندے دے اندر رزق حلال ہے تو اس دی عبادت قبول ہے، جس بندے دے اندر رزق حلال نہیں تو او دی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نماز عبادت جڑی ہے سب دعائیں ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مطعم حرام ملبس حرام مشرب حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کہ اللہ پاک یہ جو خبیث آدمی دی دعا قبول نہیں کریندا حرام خور دی، جس دا کھاونا پیونا پاونا ہڈاونا یہ سب جڑا تا وہ حرام دا ہوئے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو جس ٹائم لقمہ کھاون لگو تو اس وقت بھی خیال کرو کہ ساڑے اندر لقمہ حرام دا جا رہا ہے یا حلال دا جا رہا ہے، جڑا پانی اساں پی رہے ہیں وہ حرام دا یا حلال دا ہے، جڑا اساں لباس پایا ہوئے اے حرام دا یا حلال دا ہے۔
تو میرے بھائیوں کہ جس وقت ساڈے اندر انہاں ترے چیزاں دا آ گیا نا معاملہ، پاون دا، پیون دا اور کھاون دا، حرام دا، تو پھر ایسا بندہ تا قیامت تک دعائیں منگدا رہ جاوے تو اللہ پاک فرماندا ہے اللہ ایو جائے خبیث بندے دی دعا قیامت تک بھی قبول نہیں کریندا۔ کیوں؟ تساں دیکھ دے پائے ہو کہ بغیر وضو دے نماز نہیں ہوندی۔ سب تو پہلے کیونکہ نماز ایک پاک طریقہ کار ہے اس نو پڑھن دا، اس تو سب تو پہلے طہارت رکھیے۔ کیوں؟ نماز پڑھن والے واسطے او دا وجود دا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ او دے کپڑے دا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ او دی جڑی جگہ تے نماز پڑھ رہے او دا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ منہ خانے کعبے طرف شریف دا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ نماز دا وقت بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ جتنے بھی فرائض بن دے پین انہاں نو ضروری تاں رکھیا ہے تاں بندے دی نماز ہوندی ہے۔ تو اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے جی میں باہر نو پاک رکھیا ہی ایویں غذا نال اپنے اندر نو بھی کے رکھ پاک رکھ۔ جداں تیرا اندر تے باہر پاک ہو گیا اس وقت اللہ پاک فرماندا ہے چھوٹی موٹی تھوڑی بہت اگر آ کے عبادت کر سے بھی صحیح، بس عبادت کرنا تیرا کام ہے تے قبول کرنا میرے اللہ پاک دا کام ہے۔ تو اس واسطے جتنا بھی زور دیو سب تو پہلی چیز ہے کہ نطفہ اندر لقمہ جیڑا ہی ونجے اندر ونجے تا حلال دا ونجے حرام دا نہ جاوے۔ اگر تھوڑا بہت بھی انسان دے اندر حرام آ جاوے تو انسان نو پتہ بھی ہوئے کہ یہ حرام ہے مگر او دے باوجود بھی اگر وہ پرہیز نہ کرے اس دے مطابق اپنا کھانا دانا نہ کرے تو او بھاویں تھوڑی عبادت کردہ ہے، عیداں پڑھدہ ہے، نمازاں پڑھدہ ہے، جمعے پڑھدہ ہے، صدقہ خیرات کردہ ہے، جیڑا بھی کام کردہ ہے تو اللہ پاک فرماندا ہے اس نیت تے غرض تے کیتا آئی تاکہ میری بخشش ہو جاوے، اس نیت تے کیتا ہے تاکہ میں اللہ دا فرما بردار بن جاواں۔ تو سب تو پہلے مسلمان دا فریضہ ہے کہ جدہ نہیں کھاوے حلال کھاوے، جدہ نہیں پیوے تا حلال پیوے، جدہ نہیں پاوے تا حلال پاوے۔ جے اگر انہاں دے وچوں کوئی چیز حرام آ گئی تو ایسے بندے دی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کریندا۔ اس واسطے کچھ جانوراں دے تذکرے ہیں جڑے اللہ پاک نے ایک کیتن آج دے اس موضوع دے اندر انشاءاللہ بیان کر دے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں تو نہیں پتہ لگتا پہ بھی چلدا پہ یا نہیں چلدا پہ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر او الا ما یتلا علیکم، جڑا اللہ نے فرمایا ہی پہلے ابتدا دے اندر اسے دا ہن اللہ پاک اگوں فرماندا پیا کہ جڑا حصہ اگاں سا بیان کرنا ہی وہ حصہ ہن بیان ہوندا پیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اساں حرام کر دیتا ہے تھوڑے اتے میتا مردار جانور، میتا مردار جانور اللہ کریم فرماندا ہے او بھی تھوڑے اتے حرام ہے۔ اے مسلمان بندے نو تلقین اس واسطے ہوندی پئی ہے کہ جڑے عرب دے لوگ ان پے جانور جس حال نال بھی مر ونیا اس نو بندے کھا ویندے رہندے ہن تے مسلماناں دے اتے اعتراض کردے ہن جڑی آپ ذبح کریندے ہو اس نو تا کھاندے ہو تے جڑی اللہ مار چھڑیندا ہے اس نو تساں کھاون واسطے تیار مسلمانوں کیوں نہیں ہوندے؟ اس واسطے اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے اس طرز طریقے نو اصل دے اندر دین بنایا ہے کہ جیڑا طریقہ رائج میرے محمد الرسول اللہ نے کرنا ہے وہ تواڈے واسطے دین ہونا ہے، وہ تواڈے واسطے ماغذ بننا ہے تے جیڑی چیز دے اتے دستخط میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دے نہ ہوئن تے جے تساں اپنی مرضی نال کھلوتے کریندے ہو بھاویں ہو سی بھی اللہ دی عبادت مگر سوا لعنت دے تانوں نصیب کچھ نہ ہو سی کیونکہ میرے محمد دا طریقہ کار کوئی نہیں۔ اس واسطے جدہ انہاں دا دستور ہوندا آئی کہ جدہ کدہ ہی کوئی شاید جانور مر ونیا تو اس نو چپ کر کے چھل مچ کے عرب والے ون کے کھا پی کھندے ہوندے آن۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جیڑا جانور اپنی موت آپ مر ونے اون دے اتے انہیں موت آونے او مسلمان اس نو کھا سکدے؟
آج مضمون بڑا اہم ہے تو ذرا توجہ کریا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اس میتہ تے مردار جڑا اپنی موت جانور تے حلال ہے، مگر اپنی موت آپ مر گیا تا وہ مسلمانہ واسطے حلال. یہ سارا خطاب اللہ کینوں کر رہا ہے؟ ایمانداراں نوں. کینوں ہوندا پیا ہے؟ کیونکہ غذا حلال جڑی او کھاندا کون ہے؟ مسلمان. تاں ہی بنیا نا، ایماندار تاں بنیا، انہاں نوں خطاب ہوندا پیا ہے. اگے جا کے اللہ کریم نے فرمایا ودم، او دم مسفوح جڑا ذبح دے ویلے خون جانور دی انہاں رگاں دے وچوں نکلدا پیا ہوندا ہے، اس نوں دم مسفوح آکھدے نے. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے سب تو پہلا حرام او مردار جانور ہے جڑا اپنی موت آپ مر جاوے، تے دوسرا حرام او ہے جیڑا ذبح دے ویلے خون نکلدا ہے رگاں دے وچوں، او بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام ہے. اس تو بعد اللہ کریم فرماندا ہے والدم ولحم الخنزیر ان دوواں نالوں ود کے جڑا حرام ہے او سور دا گوشت حرام ہے. کیڑی شے دا؟ دیکھو بنا جانوراں دے بارے لفظ میتا فرما دیتا ہے، اتھے خون دم دا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرما دیتا ہے، مگر سور دا جتھا نمبر آیا ہے اتھا اللہ فرما دا لحم الخنزیر جڑا گوشت سالم طور دے ہوتے. باقی تا جانوراں دے چمڑے توانوں کم دے سکدے ہیں، مگر سور جڑا ہے وہ مکمل طور دے ہوتے والا سمیت چمڑے سمیت گوشت سمیت وہ اتنا حرام ہے کہ اون دے وچوں کوئی فائدہ بھی تساں کھے نہ سکدے. یہ بالکل سارا حرام ہی حرام ہے. نالے جتنے بھی جانور اللہ پاک نے پیدا کیتے نا، سب تو بغیرت جانور ہے تا ایو کیڑا ہے؟ خنزیر ہے، سور ہے. سب تو بغیرت جانور کیڑا ہے؟ سور ہے. اس دے اندر غیرت کوئی نہیں ہوتی. اس واسطے دیکھ لو کہ اللہ پاک نے خصوصی طور تے فرما دیتا کہ لحم الخنزیر، کہ اس دا گوشت کیا ہے؟ اس سالم دا سالم کیا ہے؟ حرام ہے. یورپ دے اندر باقی ممالک دے اندر بڑی مرغوب غذا ہے انہاں حرامیاں دی یہ سور دا گوشت کھاونا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہاں دے باقاعدہ فارم ہیں، جویں سارے کولو بکریاں بھیڑاں دے فارم ہیں، انہاں کولو انہی طرح انگریزاں کولو دوے ترے ممالک دے اندر انہاں سوراں دے بھی کیڑی چیز ہے بھائی؟ فارم بنائے ہوئے ہیں. باقاعدہ انہاں نوں پلیندن سمیندن ذبح کر کے پھر انہاں نوں کھاندن، یعنی اس چیز نوں اپنے جان حلال سمجھدن. تو اس واسطے اللہ پاک نے مسلمانوں دے اوتے اس چیز نو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے. اچھا والگو اللہ کریم فرماندا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ والنا سارے حراماں نالوں وڈا حرام ہوندا ہے جڑا غیر اللہ دے نام دے اوتے نظر نیاز دتی جاوے. سب تو بڑا حرام کیڑا ہے؟ غیر اللہ دے نام دے اوتے جیڑی نظر نیاز دتی ونجے. اس واسطے اللہ پاک نے لفظ بولیا ما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور دے اوتے اللہ تو بغیر کسی ہور دا نام گدا ونجے او جانور بھی کیا ہو ویندا ہے؟ بولو نا شاباس. اگے آ کے پھر تھوڑی تفسیر کر دیں، اگلے لفظ ہی کھڑی ہے تھئی. فی الحال اتنا سمجھو یہ صرف جانوراں دا تذکرہ ہوندا پیا ہے کہ پہلے نمبر تے فرمایا کہ جڑا اپنی موت آپ مر ونجے وہ بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام ہے. پھر فرمایا کہ جڑا دم مسفوح ذبح دے ویلے خون نکلدا ہے وہ بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام ہے. پھر فرمایا سور دا گوشت بھی تواڈے واسطے حرام ہے. پھر فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، جس جانور دے اوتے اللہ دا نام نہ گدا جاوے، بغیر خدا دے نام دے ذبح کیتا جاوے، او جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پھر اگو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ ان چار تو علاوہ اگلی بات اللہ کریم دا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ والمنخنقۃ، جیڑے جانور دا گلا گھٹیج ونجے، کدائیں کلے نال بدھا کھڑا ہوئے یا کوئی بندہ آپ ہوندی گچی گھٹ چھوڑے، اگر اس حال دے اندر جانور مر ونجے تا او بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام ہے. والگو اللہ دا قرآن ہے والموقوذہ، تے جیڑے جانور نوں ضرب ماری
ماری ونجے سوٹیاں ماریاں ونجن یا کوئی پتھر لگ ونجے تے اس پتھر تے چوڑ تے ضرب نال مر جاوے تا او بھی تھوڑے ہوتے کیا ہے حرام ہے پھر اگو اللہ فرماندے ول موقوزہ تے ول کدائیں اچھی جگہ تے پہاڑ دے ہوتے جدہ بھیڑاں تے بکریاں چردیاں کھلوتیاں ہوئن تے کئی اچھی جگہ تو بکری تے بھیڑ تے جانور تلے ڈھائے پوے ول اس حال دے اندر بھی مر ونجے تا تاوی تھوڑے واسطے کیا ہے حرام ہے اگوں اللہ فرمایا والمتردیہ تے جے اگر جانور آپس دے اندر لڑ پوین ایک دو جنوان کے نئے سنگ چمرین دن دوجہ جانور نئے تلے دے چھوڑین دے اس دی ضرب نال تے اس دے زخم تے سنگ مارن نال والمتردیہ او جانور مر گیا تا او جانور بھی توڑے واسطے حرام ہے اگوں اللہ کریم فرمان دے تریا کیڑا ہے اگوں اللہ نے فرمایا وَنَّتِيَ وَمَا آکَلَ السَّبُعُ وَمَا تے جیس جانور جیندے نو کوئی درندہ کوئی کتا کوئی شیر کوئی چیتا کوئی آ کے اس نو اتنا چرین دن زخم دین دن تے وما اکل السبع انہاں دے مارن نال مر ونجے او بھی تواڈے واسطے کیا ہے حرام ہے مگر انہاں ساریاں چار چیزاں نو اللہ پاک نے ذکر کر کے اگوں توجہ کریا اللہ کریم مسئلہ سمجھاونا چاہندا ہے اللہ فرماتا ہے الا ما زکیتم الا ما یہ لفظ یاد کرو الا ما زکیتم اللہ کریم فرماندا ہے کلے نال جانور اڑیا کھلوتائی مرن دے اتے آئی تے تو تے پہنچ گیا ہے چھری چاہ کے ایماندارا کون مسلمان الا ما تے مشرک کون ہوندا انما المشرکون تے مومن کو اللہ طیب آکھیا تے پاک آکھیا اور گل سمجھے دے پہ ہو نا ہون اگلے لفظ ہوتے توجہ کرے آئے اللہ کریم فرماندا ہے جانور کلے نال اڑیا کھلوتائی اے انہوں نے چاراں دی تفسیر پہ ہوندی ہے تے وال جڑے ویلے ہو دی جند نکلن دے ہوتے آ گئی ہے تے تسا موقع دے ہوتے پہنچ گئے ہو تے اللہ فرماندا ہے ان تا وہ حرام تھی ونیا مگر الا ما زکیتم تسا کے پھیر کے دیے چھری جس وقت چھری پھیرن لگو تے خیال کرے جانور دے ہوتے کہ جس ٹائم وہ اپنیاں لتاں مارے سر ہلاوے پیر ہلاوے تے تساں چھری جس وقت پھیریں دے پہ وہ لتاں چا ہلاوے تا سمجھ لوے آئے جو اساں جیندے دے ہوتے اپڑ گئے آئے تے جے اگر تساں چھری چلاؤ تے لتاں بھی نہ لاوے جانور پھڑ کے نہیں تا سمجھو اساں حرام تے چھری پھیری کڑے ہیں بات سمجھ آئی کہ نہ آئی اس واسطے اللہ کریم نے چار مردار ذکر کر کے اس تو بعد اللہ کریم نے کیا فرمایا الا ما زکیتم او مسلمانو جانور جڑا ہے او تا پاک تاں تھیندا ہے جڑا مسلمان آپ چھری چاہ کے آیا کھلوتا ہوئے کسے جانور دے مارن نال مر ونجے تاویں پاک کوئی نہیں جی اگر اتو تلے ڈھے پوے تاویں پاک کوئی نہیں اگر کہیں سنگ چا مارے تے مر گیا تاویں پاک کوئی نہیں کیونکہ جڑا اپنی موت آپ مر گئے وہ بھی تواڈے واسطے پاک کوئی نہیں حالانکہ موت اللہ دیتی کھڑائی مگر وات بھی اللہ دے پاک کوئی نہیں مگر کیوں نہیں اللہ فرماندا ہے الا ما زکیتم آوے مسلمان تے چاوے چھری جڑا جانور دے تے آ کے پھرے سی تو اس وقت اللہ فرماندا ہے الا ما زکیتم تاں پاک ہونا الا ما زکیتم جڑا مشرک ہوندا ہے او پاک کوئی نہیں ہوندا مشرک نرا غلاظت تے خلیص تے خبیث ہوندا ہے اون دی روحانیت دے اندر بھی اون دے ہر ایک حرکت دے اندر اتنا حرام ہوندا ہے تے اتنا خبیث ہوندا ہے اس واسطے تساں اگے بھی سن دے رہے ہو جو اللہ کریم سب تو پہلا خطاب یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو او ایماندارو اساں اج تواڈے نال وعدہ پہ کرنے ہے تے تساں میں اللہ نال وعدہ پہ کرن دیو کہ جیڑیاں چیزاں نو میں تواڈے واسطے حلال کیتا ہے انہاں کو حلال سمجھیا ہے تے جنہاں کو حرام کیتا ہے انہاں کو حرام سمجھیا ہے جے اگر اللہ دے حراماں نو حلال چا کیتا ہے یا حلال نو حرام چا کیتا ہے تو سمجھ لوے تساں وعدے دی پاسداری
نہیں کی تھی۔ اچھا اللہ کریم فرماندا ہے جس وقت جانور اتوں تلے ڈھائے پہ آئے یا آپس دے اندر لڑ دے پیان تے زخمی ہوئے پیان تے اگو اللہ فرماندا ہے الا ما زکیتم تے تساں اتے ون کے پہنچ گئے ہو اس حالت دے اندر کہ جڑے ویلے چھری پھیرن لگے ہو اس قسم دے جانور پھرکنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ دے اندر ہلنا شروع کر دیتا ہے او تزکیتم تواڈے واسطے پاک ہے تے جے اگر جانور اپنا پیر بھی نہ ہلاوے تے ہلے تے پھڑکے بھی نہیں تو او جانور تواڈے واسطے کیا ہے حرام ہے مگر جڑا چھری چاہ کے آیا کھلوتا ہے اس نو دے الا ما زکیتم۔ اچھا پھر اگو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا وما اکل السبع الا ما زکیتم مثلا تساں اپنے ریوڑ دے اندر وڑے ہو کدائیں بھگاڑ پہ گیا چیتا پہ گیا کتا پہ گیا کسے جانور نو تے چیری پاڑی کھڑوتے آن تے تساں اتے پہنچ گئے ہو اللہ کریم فرماندا ہے اس حال دے اندر تساں اس نو پا گدا ہے کہ اون دے روح جڑا ہے تو اجاں تک او باقی آئی اتوں ون کے الا ما چھوری تساں جڑی پھیرنی الا ما زکیتم۔ دیکھو ہر چیز دے کھاون دے ٹائم تا صرف بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تے او بندہ کے کر لیندا کھا گیندا ہے مگر جتھاں جانور تے ذبح دا معاملہ آ گیا اللہ اتھاں مسئلہ بڑا نکھیڑ کے بیان فرما دیتا ہے جتھاں حلت تے حرمت دا مسئلہ ہے اللہ مسئلہ بھی نکھیڑ کے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ مسلمان آدمی دے ذمے جڑے اساں قانون تے قوانین تے ضوابط پہ لیندے ہیں میرا پاک پیغمبر او مسلمان بنے ہی تاں ہے کہ جداں ساڑھے احکام دی کے کیتی اس پاسداری کیتی اس مسلمان بنے ہی تاں ہے جداں ساڑھے وعدے دی کے کیتی اس پاسداری کیتی اس۔ اچھا جناب ایک جانور کھلوتا ہے اون دا ون کے کوئی بندہ ایک لت کپ گندا ہے کیوں مشرکین عرب جڑے ہوندے ہن وہ اٹھاں دیاں اتوں کوہانہ ہی کپ گندے ہوندے ہن تے جڑے او دمبے ہوندے ہن انہاں دیاں پچھلیاں چکلیاں بھی کپ کے کھا ویندے رہندے ہن اس واسطے اللہ کریم نے منع فرما دیتا کہ جب تک اس جانور نو ذبح نہ کرو اتنے توڑیوں نو کھاون دی اجازت کوئی نہیں۔ اچھا پھر ایک جانور جڑے سامنے کھلوتا ہے ایک بندہ لگا گیا او دا چوڑا ون کے چا کپیس آکھے دیار ون کے کھا گندے ہیں تے وال کچھ دیواراں بعد دوا چوڑا کپ لسائیں وط کھا گن سوں تری دیوار تری لت چوتھی دیوار اگاں اسے طریقے نال جانور نو کھاندے رسائیں اپنے ایمان اللہ سوئے حلال یا حرام ہے کیوں حرام ہے بولو نا شاباس کیوں حرام ہے اللہ فرماتا ہے الا ما زکیتم کیونکہ اے پاک نہیں ہویا جیڑی پاک اصل دے اندر جانور ہومنائی تا الا ما زکیتم او کس نال ہومنائی چھری نال ہومنائی جدائیں دے ہوتے چھری مسلمان کوئی نہیں پھیری اس وجہ تو کر کے ایدی جڑی ہے پہ کھاونا بھی حلال کوئی نہیں حلال تاں ہویا ہے کہ جدہ مسلمان آدمی نے ون کے چھری پھیر دیتی ہے الا ما زکیتم اس ون کے کیتس پاک کیتس تو معلوم ہوندہ ہے کہ جانور ان بذات خود جنس تو حلال آئی مگر کھاون واسطے حلال تاں بنے ہے جدہ مسلمان ون کے پھیری ہے چھری پھیری ہے مشرک دی چھری پھیری ہوئی تے اللہ مڈو اعتبار دیکھو موٹا جیاں مسئلہ ہے یقین کرو کہ نہ مولوی الجھنی پوے نہ جٹ کوئی الجھنی پوے اے جڑے قانون تے احکام لاگو ہوئے نے کہیں دے ہوتے ہیں مسلمانہ دے ہوتے ہیں۔ ہن اگلا سوال ہے ساڑھے وچوں عام طور دے لوگ سوال کر دیں کہ یار میاں ساڑھی اپنی جماعت دیو بند دے لوگ ہیں اے میاں 5 وقت دے نمازی ہیں اے میاں داڑیاں بھی انہ دیا ہیں قرآن بھی مندن اے ساریاں گلاں سا کریں دیں کہ نہ کریں دیں ساڑھے مذہب دی جناب تائید کر دیں اے فلانے دا تعلق فلانے نال ہے فلانے دا تعلق فلانے نال انج نہ کیتا کرو کیوں جماعتاں دی وانڈ جیڑی ہے تا نہ قرآن کیتی ہے نہ محمد دی شریعت کیتی ہے جماعتاں دی جتنی وانڈ بنائی ہے تو اساں لوگاں بنائی ہے کہ نہیں بنائی بولو نا شاباس چھوٹا جنگ مسئلہ سمجھانا چاہنا انہ جماعتاں دی جتنی تقسیم تے وانڈے صرف اساں بنائی ہے
قرآن پاک اگر ویکسی تو خصوصی طور دوتے دیکھ سی یہ گل کہ انہوں نے وچوں قرآن دے مطابق عمل کیڑا کردہ پیا ہے۔ ایک بندے نے آ کے سوال اٹھایا کہ فلانی جماعت دی ذبح حلال ہے یا حرام ہے، انہوں آ کر یہ سوال نہ کیتے کر، ٹھیک ہے، اے پوچھیا کر کہ بھئی قرآن کنہ دی حلال کیتی ہے تے کنہ دی حرام کیتی ہے، کیونکہ جماعتوں دا پوچھ کے جماعتوں دے اندر تفرقہ پیدا کر دینے لوگ، اس واسطے او دے کولو اے سوال کیتا کر بھئی قرآن کولو پوچھ دے ہیں بھئی کہیں دی حلال ہے تے کہیں دی حرام ہے، قرآن مرکزی آلیاں دی حلال کیتی ہے یا جمعیت آلیاں دی حلال کیتی ہے یا دیوبند دی کیتی ہے فلاں فلاں، نہیں، اساں کسے جماعت نو چھیڑ چھاڑ کرنے واسطے تیار نہیں، اساں صرف اللہ دے قرآن کولو پوچھ دیں کہ اے اللہ دے قرآن تو دسا کہ جنہ دی ذبیحہ حلال کنہ دی تے حرام کنہ دی۔ ہن دیکھو ایک موٹا جہا مسئلہ ہے، قرآن پاک دی روح نال تساں مطلب کتنے وار مسئلہ سن چکے ہو کہ اللہ دا قرآن آدھا ہے کہ جیڑا مر ونجے او چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے سن دا کوئی نہیں، یہ قرآن دا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جیڑا ہن اس قرآن دے مسئلے نو نہیں مندا جیڑی جماعت نال تعلق رکھے تساں انہوں کیا آکسو؟ بولو شاباش، انہوں کیا آکسو قرآن دی زبان کہ یہ مشرک ہے؟ کیوں؟ سب تو پہلی شرک دی پوڑی چڑھتا ہی بندہ ہی تھاؤں پہ جدا عقیدہ رکھے کہ مردہ سن دے، جے اگر کسے بندے نو صاف پتہ لگ جاوے کہ جڑا مرن والا بزرگ ہے یہ ساڑی سندا نہیں، ساڑی جاندہ نہیں، ساڑے حالات دا بھی اس نو پتہ نہیں، کسے دے موئے جیندے دا پتہ نہیں، جڑا اے عقیدہ تے نظریہ بندے دا آ جاوے تب بندہ کدے دل تصور پیدا کر سکتا ہی نہیں جو اے بندہ سندا ہے، او دے کول کدی مراد لون نہیں جا سکتا وہ بندہ، کیونکہ اس نو پتہ ہے کہ جڑا اے اپنے حال تو واقف نہیں، ساڑے باہر والے دے حال تو واقف کیویں ہو سکتا ہے؟ دیکھو موٹا جہا مسئلہ ہے، اللہ پاک فرماندا ہے کہ مرن والے دا سب تو پہلے جہان بدل ویندا ہے، کیسے بدل ویندا ہے؟ جہان، اساں ہیں اس جہان دے اندر تے او بندہ ہے اگلے جہان دے اندر، او جیویں سارے اساں چھوٹے ویلے کھیڈ دے آسے نا تے ساکوں سارے نال کوئی دودی کرے ہا یا غلط کرے ہا نا تا اساں او کہا دے اسے اگلے جہان تا دے سے اتھا نہ دے کتھا دے سے اگلے جہان، تو معلوم ہوتا ہے اساں پچھلے جہان ہی چاہے تے اگلا جہان ہو رہے، جداں بندے دے اوتے موت آندی ہے تا 4 حالتاں بیک وقت بدل ویندیاں، کتنی حالتاں؟ شاباش بولو 4۔ سب تو پہلو اللہ فرماندا ہے کہ اس دا جہان بدل گیا، جہلے زندہ موجود ہے تو اس وقت اللہ فرماندا ہے زندگی والے جہان وچ موجود ہے، جڑے ویلے موت آئی ہے تو اس ویلے او آخرت والے جہان چلا گیا ہے، کتھے چلا گیا ہے؟ ہون جڑا اس جہان وچ کھلوتا ہے اگلے جہان والے کو سنا سکدا تے اگلے جہان والا پچھلے جہان والے نے سن سکدا، کیونکہ عالم غیب دے اندر وہ بندہ چلا جا چکا ہے۔ اس تو بعد او دا زمانہ بدل گیا، او دی کیا بدل گئی؟ زمان بدل گیا، اگے جیندے زمانے چاہیے جی میں بندہ موئے نال زمانہ بھی مر گیا دا، اگلے زمانے چلا گیا ہے۔ اس تو بعد اللہ فرماندا ہے تیسرا کام فوراً اے ہویا کہ اگے او دا لباس آئی تا پھر او دا کس وچ بدل گیا ہے؟ کفن دے اندر، بولو نا شاباش، کیسے بول گیا؟ کفن دے اندر بدل گیا۔ پھر چوتھی چیز مکان آئی، اگے تڑتے مکان چراندا ہے، اللہ فرماندا ہے ہن کتھے آ گیا ہے؟ قبر وچ آ گیا۔ یہ 4 چیزاں بدلے کہ نہ بدلیاں؟ جداں اتنیاں تبدیلیاں آ جاویں تے عالم غیب وچ بندہ چلا جاوے تے وقت بھی اتوں والا بندہ عقیدہ رکھے کہ نہیں مردہ بھی ہے تے نال سندا بھی ہے، اللہ فرماندا ہے کٹر کافر ہے، قرآن دا مخالف ہے، اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے جماعتاں دی وانڈ نہ پوچھی کر، قرآن کولو پوچھیا کر کہ کنہ دی ذبح حلال ہے تے کنہ دی حرام ہے۔ ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو اساں اس جہان وچ راندے پے ہیں تو کپڑے دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مکان دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھاون تے پیون دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مگر جڑا او مردے دا مکان ہے کتنے اتھا بلب لائے ہو، کتنا دانا ذخیرہ کیتا ہی نے، کتنا اتھا بسترے لائے ہو، کتنے کھانے دانے دا انتظام کیتا ہی نے، کتنے لیٹرینہ تے کیا کچھ کیتا ہی نے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جیندہ ہائی تو سب کچھ ہائی، جلے مر گیا تو سوا اس میت لاج دے اور کچھ بھی نہیں۔ ہون سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیرا اجا تک اتنا پٹھے عقیدے دا مالک ہوئے تو وقت بھی اس نے آکھیں کہ نہیں یار اتنا داڑیاں آلیں تو فلاں ابو جہل دی داڑھی کوئی نہیں،
ہر کہیں داڑیاں ہوندیاں. اس واسطے اکثریت لوگ ساڈے کولے سوال کردے میاں کہ فلانی جماعت والے دی حلال ہے یا فلانی والے دی حرام ہے. جماعتاں دی ونڈ اللہ نے نہیں کیتی. اگر ایک جماعت ہے جڑی اصحاب محمد رسول اللہ پاک جماعت ہے جس دے دین نو اللہ پاک نے فرمایا کہ تواڈے واسطے دین حق ہے, اصحابہ کرام تواڈے واسطے معیار حق ہیں, اس تو علاوہ کسے جماعت دی بھی قرآن نے ونڈ نہیں کیتی. قرآن صرف انہاں کولو پوچھدا جڑے اون دے نقش قدم دے اوتے چلدے پے ہوندن. کتنا موٹا جیاں مسئلہ آئی مگر اج نہیں تو مولوی کو سمجھ کوئی نہیں آیا. اگلے دن جناب ایک مولوی صاحب نے کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا. مولوی جناب سارے کٹھے تھائے ہوئے ہیں, ایک مولوی تو ہے ہی نہیں اس کتاب دے اندر. اللہ تعالیٰ معاف کرو, کتاب میرے کو موجود ہے. صرف مسئلہ سمانو سنن ثابت کرنے واسطے اس صحابی رسول نو معاف نہیں کیتا. ایک صحابی رسول دا اس واقعہ ذکر کیتا. ایک جنے ایک صحابی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر بن دوستی, کتاب دا حوالہ موجود ہے. بطور حوالہ تو تھوڑا میں کفر دی تھوڑا میں گل پہ سننا, اس بعد میں قرآن دی آیت پڑھ ساں. اس نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا کہ بھئی اس دے نال ایک بندہ اس پوچھا بھی کدے جا رہا کہ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا. آکے ٹھیک ہے میں تیرے نال تیار ہاں. او صحابی رسول او بندہ چلا گیا, دوویں ون کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ملے, مسلمان ہو گیا, نبی دی زیارت ہوئی, صحابی بن گیا. جنے اچھا چیت او دے جنے اتنا بیمار ہویا کہ او دے جوڑاں چ درد شروع ہو گیا. او جڑا صحابی دے نال گیا اتنا درد ہویا کہ آخر کار نے اس نے درد دی وجہ تو اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کے کر دیتیاں, کٹ دیتیاں. اس تے ہے کون؟ صحابی. ہے کون؟ صحابی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کٹ دیتے صحابی نے ہاتھ اپنے. پھر جناب او درد جڑا اتنا ہویا کہ او دا پھر خون بھی نہ رکا. اس خون نہ رکن دی وجہ تو کر کے او با قضاء الہی او دے اوتے کے آ گئی. سبب ایو بنے اس کے اس کے کٹے اپنے نال. اگو خود اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے جنے اے بظاہر حالت خود کشی والی ہے, حالت پچھو کون ہے؟ شابے بولو صحابی. تے حالت کے بنی ہے؟ ہاتھ کٹے, تکلیف کو آرام نہیں آیا, خود کشی دے زمن وچ بات ہے. کئی دہاڑیاں بعد جنے او وقت جلے حضرت عمر بن دوستی نو جا کے ملیا خواب دے اندر. کس چیز دے اندر؟ خواب دے اندر. تے اس ٹائم سے ان کے سنا کہ بنی ہے؟ اس آکے جنے یار جڑی ہجرت تیرے نال میں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ دے وچ آیا نا, تو اللہ اسے ہجرت دی وجہ تو میں نو سارا کچھ معاف کر دیتا ہے. نہ چاہوں کہ وال اے رسا جو اے ہاتھاں دے اوتے کپڑا کیوں چاڑی ودے ودائی بہشتی چاہیں تے ہاتھ بھی لکائی ودائیں. تو اس ٹائم اگو آکھن لگا جنے یار ہاتھ کٹے ہان میں اپنے اسے درد دی وجہ تو پیغمبر دی سنت دے خلاف کیتا ہا, اس واسطے اللہ صحیح میں کو آکے تیرے ہاتھ ٹھیک ہو سکدے, تیرے ہاتھ ٹھیک ہو سکدے نہیں ہیں. باقی ودا کتنا ہے؟ اگر کہیں کوئی شک ہوئے اس گل دے تو بیٹھا کہ لگا سی میں کو دکھا دے سا. اتنا کفر ہی کداں کہیں بولے ہے. اور پھر صحابی رسول دے متھے لا کے نال دوست صحابی رسول بنے, جے کو نال گھن گئے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. حالت یہ بنی ہے کہ صحابی درد دی وجہ تو انگلی کٹ دیتی ہیں. اتنا ظلم یار خدا دے محمد رسول اللہ دے صحابیہ نال. ایک صرف لعنت اتنی چاہیے کہ بھائی کیا ہے کہ احمد سعید نے یہ مسئلہ کیوں کیتا جو مردہ سندا, اس نو ثابت کرنے واسطے صرف ان خواباں دے وچوں آ کے جنے اے وقت جڑی خواب دی تعبیر ہوئی ہے اے اس واسطے ہوئی ہے تاکہ انہوں نے پتہ لگ گیا آئی کہ او بہشت کی ہوندا پہ فلاں ہوندا پہ. اس واسطے روح تے جسم جڑا کٹھا ہوندا ہے, اس واسطے تکلیف بھی انہاں نو کٹھی ہوندی ہے. تاں اے جسم جڑا ہے پیا او دے اندر روح ہوندا ہے, قبر دے اندر دوویں چیزاں کٹھیاں ہوندیاں. انج نہیں ہو سکدا کہ روح اتاں ہوے تے جسم اتاں ہوے, ول تکلیف کیویں مل سکدی ہے؟ اس بندے نو تکلیف تاں ملی ہے جو قبر دے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ دلیل ہے. اس واسطے میں تھانوں تھوڑی جی ایک مثال نالے سمجھائیے گل کہ اتنا بڑا کفر بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا. دیکھ گنو کہ صحابی رسول نو بھی معاف نہیں کیتا کہ او دے بھی معاذ اللہ ہاتھ کٹا دیتے نگو نال آپ لکھ دے کہ بظاہر شکل تا جانے اے خود کشی والی ہے. اللہ پاک معاف فرماوے. خیر بہرحال اس واسطے تساں اے ڈٹھا کرو کہ ذبح جیندی حلال ہے قرآن کولو پوچھدے ہیں, جنہ دی حرام ہے کہیں کولو پوچھدے ہیں؟ قرآن کولو پوچھدے ہیں. دیکھو اساں جتنے بھی مرکزی اشاعت التوحید و سنت نال تعلق رکھدے ہیں, کیا اساں سارے حاجی ہیں؟ کیا اساں سارے پاک ہیں؟
کیا ساڑھے اندر جرم کوئی نہیں؟ کیا ساڑھے اندر زیادتیاں کوئی نہیں؟ اس واسطے میرے بھائیوں عقیدہ رکھو کہ اگر ایک جماعت پاک ہے تو وجود محمد الرسول اللہ دی پاک ہے۔ کیوں کہ انہاں دے ایمان دی گواہی جڑی ہے اللہ خود عرش معلیٰ تو دیتی ہے، تے اللہ پاک فرماندا ہے انہاں دا ایمان انہاں دے سینے تے دلاں دے اندر میں خود لکھ دیتا ہے۔ تو اس واسطے انہاں تو علاوہ کوئی پاک کوئی نہیں۔ اس واسطے جماعتاں دی دھڑ بندی نہ کیتی کرو، جماعتاں دے ونڈ ونڈیرے نہ کیتے کرو، بلکہ قرآن کو لو پوچھا کرو کہ حلال کنہ دیئے تے حرام ہو۔ اتنا ہی چھوٹی جی مثال دیکھو، مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد دے اندر، مسجد نبوی دے اندر سمجھ لو کھلوتا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی فویل للمصلین۔ لفظ تو سبھی نال بولو شاباش تاکہ مسئلہ یاد ہو جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون۔ آخری سپارے دی چھوٹی جی صورت ہے، ہونی تھائیں تھانو مثال نال اس گل سمجھاونا چاہتا ہم۔ اللہ دی قسم اللہ کسے جماعت دا تذکرہ اس آیت دے اندر نہیں کیتا، اللہ کسے چھوٹے بڑے دا تذکرہ نہیں کیتا کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی عربی ہے یا کوئی عجمی ہے یا کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، جس خاندان نال بھی تعلق رکھن والا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لعنت اس بندے دوتے جڑا نماز پڑھدا ہے۔ کیڑی نماز؟ یراؤون الناس، لوگاں دے ایک کے کھڑا کریں ہے، شرک کھڑا کریں ہے۔ کیوں؟ اس دے اندر میں اللہ دی رضا موجود کوئی نہیں، جس دی وجہ تو کر کے جڑی یہ نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ ہن تساں اپنے ایمان نال تھیں ایک گل نو سمجھو، اس اللہ اکبر کوئی نہیں آکھیا، اس سبحانک اللہ کوئی نہیں پڑھی، اس سبحان ربی العظیم کوئی نہیں آکھیا، اس سبحان ربی العالی کوئی نہیں آکھیا، اس اتحیات نبی سہی تے درود کوئی نہیں پڑھیا، اے سارا کچھ پڑھیا اس باویں جماعت جیڑی نال بھی تعلق رکھدا ہے، مگر ایک شک وچ یہ جہیں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اگر نماز تے سجدہ کریا تو ایک میں اللہ دی رضا واسطے کریا، مگر چونکہ اس لوگاں دے دکھاوے واسطے تہجد پڑھی ہے، لوگاں دے دکھاوے واسطے متھا رگڑیس تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے کہ دے متھے دوتے محراب ہے، اے بڑا حاجی تے بڑا قاضی تے نمازی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے اے شرک جیسی مردود لعنت دے اندر ملوث ہو گیا ہے، اے جیڑی جماعت نال تعلق رکھدے دی ذبیحہ حرام ہے۔ ایویں نماز دا مسئلہ ہے۔ اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من نماز قائم کرو تے مشرکینہ وچوں نہ ہو جاؤ۔ ہون دسو تے مرکزی والیاں دی کئی وانڈ ہے، جمعیت دی، اشاعت دی، کہیں دیوبندی دی، بریلوی دی، کہیں دی اللہ وانڈ کیتی ہے۔ اللہ قرآن وچ مطلق مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او کون ہے؟ اڈو حدیث رسول اللہ دی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اے دے نال دا کافر کوئی نہیں جیڑا جان بوجھ کے ایک نماز نو چھوڑ دے وے۔ اور یقین کرو مینوں وہ تھوڑا جہاں مصرع ذرا ذہن تے کوئی نہیں، ورنہ ایک شیعہ دی کتاب دے اندر انہیں ایک ایسا حوالہ دیتا ہے، اس آکھیا کہ جیڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وے تو ایویں سمجھو خودکشی کر کے مر گیا ہے، خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ ہن خودکشی کے کر کے مرن والا کتھا ویندا رہندا ہے بھائی اس دے چ؟ ہن تک جماعت دی ونڈ ہے، یہ تھوڑے صرف ذہن کھولن واسطے گل کرندا پہ، ایو جہاں حرکتاں نہ کیتیاں کرو، ایو جہاں مسئلے نہ پوچھے کرو کہ تبلیغیاں دی حلال ہے، جمعیت والے دی حلال ہے، مرکزی والے دی حلال ہے، فلانی نہیں۔ آکھ قرآن کو لو پوچھ بھی قرآن کہیں دی حلال کیتی ہے تو کہیں دی حرام کیتی۔ تساں والا مولوی کو نشانہ بنا کے گھر ہی وڑ ویندے ہو، پیچھے عوام مولوی دے پیچھے لگی ہوئی لان تان کریں دی سارے مولوی فلاں فلاں کیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بجلی دی میرے خالی چھٹی ہو گئی ہے، میرا مسئلہ رہ ویسی میں تنوں اگا مسئلہ سمجھاواں تے بعد ٹائم ہی ختم ہونے والا ہے۔ توجہ کرو۔ اچھا جناب اگو اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جیڑے جانور پچھلے ہن پہ میتا تا انہیں حرام آئی، دم مسفوح بھی اسے طریقے نال کیا آئی؟ حرام آئی، سور دا گوشت بھی تواڈے واسطے حرام آئی، تے وما اہل بہ لغیر اللہ، تے اللہ کریم فرماندا ہے جیڑے جانور دوتے میں اللہ دا نام نہ گدا ونی او بھی تواڈے واسطے کی آئی؟ حرام آئی۔ مگر جتوں اگوں اللہ کریم فرماندا ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیہ وما
وما اکل السبع الا ما زکیتم، اگر انہاں 4 جانوراں دے اوتے تساں پہنچ ونجو انہاں دی مردی حالت دے اندر تو وات اللہ کریم فرماندا ہے الا ما زکیتم، او تواڈے واسطے کیا ہے نا حلال ہے، پر ذبح کرن والا بھی مسلمان ہوئے۔ اگوں اللہ کریم دا قرآن پاک فرماندا ہے وما ذبح علی النصب، اور سب تو وڈا حرام ہوئی نے کہ جیڑا آستانیاں دے اوتے تے درباراں دے اوتے جانور کے تھیا جا ونجے ذبح کیتا جاوے۔ کوئی قرآن چاہ کے ویکھ لے، بھاویں کوئی دیوبندیاں دا قرآن تے تفسیر لکھی ہوئی ہے، بھاویں کہ شافعیاں دی لکھی ہوئی تے بھاویں کہ حنبلیاں دی لکھی ہوئی ہے، بھاویں کہ مسلک دے تفسیر والیاں نے لکھیا ہے، اون دے تلے اس لکھیا ومن نسب، جیڑے نسب دے اوتے یعنی آستانیاں دے اوتے درباراں دے اوتے غیر اللہ دے تقرب واسطے، غیر اللہ نو خوش کرن واسطے اگر مسلمان بھی جانور گن کے گیا کھلوتا ہوئے، او جانور تا اپنی جگہ دے اوتے حرام ہو گیا ہے، مگر انہوں ذبح کرن والا بھی مرتد پہلے ہو گیا ہے، مرتد۔ اس واسطے اللہ دا قرآن کہتا ہے وما ذبح علی النصب، اس جانور کو بھی نہ پہ کھویا ہے جڑا درباراں دے ہوتے انہاں دی خوشنودی واسطے کٹھا گیا ہوئے، اتھاں ذبح کیتا گیا ہوئے، او جانور تا پرے دی گل ہے، مگر اس نو ذبح کرن والا بھی چونکہ مرتد ہو چکا ہے، جنا او مرتد دی چھری پھری پئی ہوئے تو مسلمانوں خبردار تساں نیڑے نہ گیا کرو۔ آج لوگ علامہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ دے پچھو لگے ودن کہ میاں ایو مسئلے کڈن والا مشرک دی کٹھی والا، ورنہ اللہ دی قسم انور شاہ کشمیری دیاں کتاباں وچ آ کے دے گن انہاں لکھیا کہ جیڑا بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اس دے بعد یہ شرک چا کریندا ہے او بندہ مرتد ہوندا ہے۔ وہ بندہ کون ہوندا ہے؟ تو تا مشرک تے کافر دے تے لگا ودا ہے، مگر جڑا مشرک ہوندا ہے اون دے نالوں مرتد دا درجہ جڑا تا او زیادہ ہوندا رہندا ہے۔ اس واسطے کلمہ اسلام پڑھن والے جداں شرک کریندے او مسلمان بھی نہیں رہندے، او مشرک بھی نہیں رہندے، بلکہ کون بندے مرتد بندے۔ تے مرتد دی ذبیحہ دے تے سارے دا اتفاق ہے کہ جڑی مرتد دی ذبیحہ ہوندی او مرتد دی ہوندی ہے، خبیث ہی ہوندی ہے، مسلمان اس نو کھا سکدا۔ اگوں اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، رب دے اندر ایک دستور ہوندا ہے، او تیر رکھ دے ہوندے آن، کش رکھ دے ہوندے آن، تیر ہوندے آن، ایک انہاں دے قبراں دے اوتے انہاں دے بتاں دے کول ایک مجاور بیٹھا ہوندا رہندا، اون دے کول تیراں دا تھیلا ہوندا ہے، ول انہاں تیراں دے اندر کے کردے آن، مثلا 10 بندے ایک اٹھ دے اندر رل گئے یا 5 بندے بکرے تے بکری دے اندر رل گئے، ول کے کردے آن انہاں 10 دے وچوں 7 دا نام چا لکھ دیان یا 6 دا نام لکھ دیان تے باقی 4 دا نام نہان لکھ دے ہوندے۔ جیڑے ویلے تقسیم ہوندی ہے تیر کٹ دیان جنہاں دے نا آونجے نا انہاں کو گوشت دین دیان انہاں 4 کو۔ آج دی قرآن دازی دی بھی سمجھ لگ گئی نے نا، اے جڑی موٹر سائیکل والی کٹ دے نا 10 بندے رل دین، ایک بندہ پہلی سٹی جڑی قسط تے اوتے موٹر سائیکل کٹ کے آ گیا تے ایک نو ساریاں قسطاں بھرنیاں پہ گئیں، یہ سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان تستقسموا بالازلام، اس واسطے اللہ کریم کیا فرماتا ہے خبردار جڑے قرآن دا بیائی دا مطلب ہے کہ جڑے ویلے عرب والے کوئی کام کرے نا توجہ کیتی پہ ہو نا، مثلا عرب والے آج اتھو دے ایک بندے دا ارادہ ہویا ہے کہ یار آج میں لاہور ونجنا ہے، کتھے جاؤنا ہے؟ لاہور ونجنا ہے، تو اس مجاور کولو آندا آئی او کو آدھا یار تیراں دے اندر ایک 3 قسم دے تیر ہوندے آن، ایک دے اندر لکھا ہوندا ہے افعل، بے دے اوتے لکھا ہوندا ہے لا تفعل، بے دے اوتے کچھ بھی نہیں لکھا ہویا ہوندا۔ مجاور کو آ کے پیسے دین دے آن تے او کو آدھن کڈ تیر دیکھا میں سفر بھی کرن دے قابل ہاں کہ کوئی نہ، تو اسے لے تیر کڈیا اون دے اوتے لکھا ہویا ہویا افعل توات ٹر پوندا آئی لاہور، اگر اون دے اوتے لکھا ہویا لا تفعل توات ٹر دے کوئی نہ ہوندے، اگر کچھ بھی نہ لکھا تھا دن یار دوبارہ وقت سنو سٹ جو میری قسمت کے آدھی ہے، میں اپنا جو وعدہ جڑا ہے پچھا ہٹا گندا، آج میں لاہور ونجن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے او جڑی غیب دیاں خبراں بہ کے دیندے ہوندے آن تے اج بھی اوے لوگ ان جڑے آدن تھوڑے چولہیاں تویز پورے پین، آج تھوڑی فلانی چھوہر دے اوتے فلانے بندے کالا جادو کیتا ہے تاں او رشتہ بھی منن واسطے تیار
کوئی نہیں، فلانی جگہ تے شادی کرنے واسطے وہ تیار کوئی نہیں، تاخیر وہ دی وجہ صرف ہی ہے جو فلانے جڑے ہو دیان پچھلے اون دے تے جادو ٹونا تے تویزات ٹھوکی کھلوتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کریم دے قرآن پاک نے اس مسئلے دی وضاحت آج تو 1500 سال پہلے فرما دی تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان تستقسموا بالازلام، خبردار قرآن اندازیاں بھی نہ کیتیاں کرو، اندازیاں دے اتے کام بھی نہ کیتے کرو، وہ کام کیتا کرو جن دی توکل تے بھروسہ کہیں دی ذات دے اتے رکھیا کرو۔ پھر اگو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ توجہ کی تھی پہ ہو نا؟ اللہ کریم فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا، الیوم اتھائیں بابے اور بڑی بہترین تقریر کریں دے ہوندے آن تساں بھی سنی بدے ہو سو الیوم یئس الذین کفروا، اللہ فرماتا ہے آج دی دیار مشرک تواڈے کولو کے ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ ہن تساں اپنے ایمان نال رسو، جداں اون دے گھروں گوشت گھن کے کھاسو، انہاں دے گھر اپنے گوشت بھی جیندے بیٹھے ہو سو، انہاں کو رشتے دیندے بیٹھے ہو سو، انہاں کو رشتے گھندے بیٹھے ہو سو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ تا قرآن دے اندر مسلماناں واسطے قانون بیان پہ کریندا ہے۔ اللہ آدا ہے الیوم یئس الذین کفروا، اج دی دیار کافر بھی تواڈے کولوں مایوس ہو گئے، مشرک بھی تواڈے کولوں مایوس ہو گئے، تے کیا کرو من دینکم فلا تخشوہم، جیڑا دین تانوں میں اللہ کریم نے دیتا ہے اون دے کولوں مشرک کے ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے۔ اس واسطے تانوں اج مشرکاں کولوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، مشرک کولوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ واخشعون، اگر ڈر رکھو تو ایک میں اللہ دی ذات دا ڈر رکھو اپنے سینے دے اندر، مشرک تے کافر کولوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ مایوس تاں ہو سی جداں اون دے آلے پاسے منہ کر کے تھوک بھی نہ سٹے سے، مایوس تاں ہو سی جداں اون دا پسند نہ کرے سے، اگر گھندا بھی راہ سے دیندا بھی راہ سے تا مشرک کدے تیرے کولوں مایوس ہو سکدا نہیں ہے۔ اگو اللہ کریم فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، مینوں آج اتنے پسند آئے ہو، آج مینوں اتنے محبوب تساں بندے لگے ہو، جو اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اساں حضرت آدم کولو اے سلسلہ ٹورے آئی، آج اصحاب محمد الرسول اللہ دیوتے اس نوا کہ اساں اتمام تے مکمل پہ کریں دے ہیں۔ اے بھی تھوڑے واسطے کیا ہے؟ بہت بڑی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، یعنی اللہ دین تھوڑے اتے مکمل تے اکمل آ کے کر دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دے اتے۔ صاحب تو وڈی خوشخبری ہے کہ نہیں؟ بولو شاباش۔ اگو ایک آیت آئی کھڑی ہے، اگر آنکھو تو شروع کروں، جے نہ آنکھو تو بس کرنے پہ جی گل آ گئی کتے والی۔ او اللہ پاک قرآن ہی سمجھائندہ پہ ہے بھئی کہیں دی تساں کھاونی ہے تے کہیں دی نہیں کھاونی، یہ ایک مسئلہ چلدا پیا ہے نا۔ ہن تھوڑی صلاح ہوئے تو 4-5 منٹ لا لئیے۔ اچھا اے کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کو باب انج رٹوایا نا جٹاں کو، تو میرے خیال تو بھول سے نہیں انشاءاللہ کدیں بھی۔ اللہ کریم فرماندا یسالونکا، اوہ گل آندی پئی جڑے تساں ساڈے کولوں سوال کریندے ہو جو کہیں دی حلال ہے تے کہیں دی حرام ہے، اللہ دے پاک پیغمبر کولوں جڑے ویلے آ کے سارے پوچھدے پئے یسالونکا، اللہ دے پیغمبر کولوں سوال کر دین کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ماذا احل لہم، کیڑی چیز ساڈے واسطے حلال ہے تے کیڑی چیز ساڈے واسطے حرام ہے۔ اے تا صحاب محمد رسول اللہ پہ پوچھ دیان، اس واسطے آؤ اللہ کریم نے کیا فرمایا قل، آنکھ میرا پیغمبر احل لکم الطیبات، جڑیاں پاک چیزاں نو اساں ساریاں تواڈے واسطے کے کر دیتی ہے نا۔ اور مسئلہ کو سمجھ آندا پے نے، اللہ کریم فرماتا ہے احل لکم الطیبات، جڑیاں حلال تے پاکیزہ چیزاں میں ساریاں تواڈے واسطے کے کر دیتی ہیں، حلال کر دیتی ہیں۔ دیکھو مسلمان بھی طیب
تے او دی غذا بھی طیب، مشرک خود بھی خبیث آئی تے او دی غذا بھی کیا آئی خبیث آئی پئی۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے کدیں خبیث تے طیب دا آپس دے اندر مڈو جوڑ بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم دے پیغمبروں کو سوال کر دیں یسألونک ماذا ينفق، میرے پاک پیغمبر دسو جو کیڑیاں چیزاں حلال ہیں؟ اللہ فرمایا قل احل لکم الطیبات، جتنیاں بھی حلال چیزاں میں اللہ نے بنائی ہیں وہ ساریاں مسلمانوں تواڈے واسطے حلال ہیں، پر جڑیاں حرام ہیں تواڈے واسطے او میں اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتی ہیں۔ سن چکے نا حرام انہاں تو علاوہ باقی جڑیاں چیزاں پیاں دیاں جنہ دا قرآن نے ذکر کیتا اے حلال ہیں، جنہ دا قرآن ذکر کیتا جو کیا ہیں حرام ہیں، انہاں حرامہ کولو بچ ونجو تے باقی حلال تسا کھاندے ونجو۔ پھر اگو اللہ کریم نے کیا فرمایا وما علمتم من الجوارح، صحابہ اکرام سوال کر دیں یا رسول اللہ، والے عرب دے اندر کیونکہ حضرت ابراہیم دی سنت پچھو چلی آندی ہے شکار کرنا، کسے کرنا؟ شکار کرنا، جانور ڈھواونا، اس نو مارنا، اندہ شکار تے شغل کھیرنا۔ اس واسطے اصحاب محمد الرسول اللہ بھی جدہ اسلام دے اندر آئے اللہ دے پاک پیغمبر کو سوال کر دیں کہ یا رسول اللہ جیڑا اسا تیر مار کے پرندہ ڈھوائیں دے آئے، تیر مار کے نیل گاں کو اسا ڈھوا دینے آئے، تیر مار کے ہرن ڈھوا دینے آئے، پتھر مار کے ہرن ڈھوا دینے آئے، کیا ساڑے واسطے حلال یا حرام؟ کیونکہ صحابہ کرام تعلیم نبی سیدی گدی کھڑیان جتنا بھی شک تے شبہ ونیا جے تونی وٹ نہ کڈنا ہے تونی کدے انہاں کو بسترے تے سکون تو میں تا دیں آج تک کھسکا نہ تک گھاڑی تھی ویسی۔ صحابہ کرام آگئن میرے خیال صاحب تو زیادہ جرا حدیثیں تذکرہ ہے نا وہ حضرت عدی بن حاتم دے ایک نہیں ڈھیر شکاری ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ ہی کی نہیں آ کے سوال کیتا ہے، ایدی وجہ تو اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ حضرت پوچھ دن اللہ دا رسول دے وما علمتم من الجوارح والمقلبین تعلمونہن، اللہ کریم فرماندا اے میرے پاک پیغمبر انہاں کو آکھ او کتے جنہاں نو تساں سکھائیں دے ہو، او چیتا جس نو تساں سکھائیں دے ہو، یا عقاب شکر ہے جس نو تساں اس پرندے نو آ کے سکھائیں دے ہو، کس قسم دا سکھا ہوئے تا او دی حلال ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ 3 شرطاں بیان کر دیتی ہیں کہ اس کتے دی ماری ہوئی تک کھا گنے آئے، اگر اے شرطاں نہ ہوئن تو اس کتے دی بھی کھاون دی اجازت۔ اچھا اللہ سیاں دس سب تو پہلے اللہ فرماندا ہے تعلمونہن، تعلیم یافتہ کتا ہوئے، تعلیم یافتہ تعلمونہن، جس کو تساں سکھاؤ، جس کو تساں پڑھاؤ۔ اللہ کیڑی چیز کتے کو سکھاؤں، کتا کے سکھ دے اگوں اللہ کریم فرماندا ہے مما علمکم اللہ، جیڑی چیز تھوکوں اللہ سکھائیے تساں کتے کو سکھا دیو۔ اللہ جڑی شاید تھوڑا کو سکھائیے تو آگے کو سکھاؤ کتے کو، تو معلوم اللہ مطابقت پیا کریں دا انسان تے حوان دی کہ جتھا ان مسلمان کو مسئلہ سمجھ آیا ہے تے اتھا ہی آ کے کتے سمجھے ہوئے کوئی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اتھا مشرک کو نہیں آیا تے اتھان سکھ کتے کو بھی مسئلہ سمجھ، اتھا اس مشرک کو مالک دی شناس کوئی نہیں آئی تے اس کتے نو بھی مالک دی شناس نہ آئی۔ اچھا اللہ سیاں جڑے ویلے کتا سکھ گیا تا شرطاں کین اللہ فرماندا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، سب تو وڈی شرط جڑی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ٹیک چھوڑ باؤ 3 شرطاں سنو بے باس کرنے پہ ہیں۔ سب تو پہلے کتا اتنا تعلیم یافتہ ہوئے کہ اس نو اگر شکار کو بھی بھاویں کتا دے تھا بیٹھا ہوئے، مالک اجازت دے وے تا کتا شکار تے وننے، اگر مالک اجازت نہ دے وے تا کتا شکار تے نہ وننے۔ دوسری شرط ہو دیئے جدہ شکار دے پچھے کتا بھجدہ پہ آئے، شکرہ بھجدہ پہ آئے، چیتا بھجدہ پہ آئے، شیر بھجدہ پہ آئے، مالکی میں چٹکی دیتی ہے جو پچھا ہٹا وال کتا
ہٹ ہے وہ مالک دی ساری گل پہ منی دی ہے نا. اللہ مسئلہ سمجھاونا چاہتا ہے. اللہ فرماندا ہے ونجے بھی مالک دے آکھن نال تے ہٹے بھی مالک دے آکھن نال. تے اگوں اللہ کریم فرماندا ہے جے ویلے تکبیر پڑھ کے چھڑے سو ول نتیجہ کے نکلنا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا, اس کو کھاؤ جس نو تہاڈا کتا جڑا ہے تا وہ پکڑ کے بیٹھا ہے. او مالک دی انتظار وچ آپ کھاندا نہیں مگر مالک دے انتظار وچ اونوں زخم بھی دتی بیٹھا ہے, اونوں پنجیاں دے اندر پا کے بھی بیٹھا ہے تے انتظار بیٹھا کریندا جو میرا مالک آوے تے شکار اون دے حوالے کر دیواں. بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے ترائے شرطاں جس کتے تے شکرے دے اندر جس حیوان کو بھی سکھاؤ اس دے اندر موجود ہوئے تے وہ اگر مار بھی سٹن تاویں تھوڑے واسطے کیا ہے, او مار بھی سٹن تاویں تھوڑے واسطے کیا ہے. تے مشرک آب زمزم نال جے دھوتی کھڑا ہے ہیڈ تے اتھا حتیم دے مقام دوتے بھی گیا کھڑا ہے, مقام ابراہیم تے منا دوتے بھی گیا کھلوتا ہوئے تاویں اللہ فرماندا اے آن سیکھے اینو مالک آکھے مسیت وچا تے درباراں تے گیا کھلا ہے, اینو مالک آکھے آ میرا قرآن ویکھتے نصاب شروع کیتی کھلوتا ہے. مطلب کہ اس واسطے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے اگر کتا بھی اتنی تعلیم پکڑ جاوے تو اس کتے دی ماری ہوئی تا کھا لئی کرو مگر مشرک دے درباریاں دے کھاون دی اجازت کائی نے. اس تو وڈی وضاحت کہیں کتاب چاہیے. ایک بھائی چھوٹی جی شرط ہے وہ سن گنو بس بات. ایک کو کتے نو خرگوش نو کتے ون کے پکڑے آئے تے ڈیگ گدہ کرو اگر او دے ہوتے زخم نہیں آیا کتے ون کی او دی گچی گھٹ سٹیے سیڑ دی خرگوش دی ون کے گچی گھٹ سٹیے زخم کا ہی نہیں آیا. تا جواہر القرآن تفسیر دے اندر مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے لکھیا ہے او بھی تھوڑے ہوتے حرام ہے, وہ بھی تھوڑے ہوتے کیا ہے حرام ہے. کیوں؟ اس زخم نہیں دیتا. اسی طریقے نال جڑا تیر دا شکار ہے وہ بھی اس وقت حلال ہے جڑا تیر دیاں سیڈاں ہوندیاں اون دے نال ون کے انہوں زخم آوے چیر آوے پرندے کو او تھوڑے واسطے حلال ہے. دے جڑا بندوق تے گولی دا شکار ہے اے بھی تھوڑے واسطے حرام ہے, حلال کوئی نہیں. کیونکہ بندوق جڑی ہے تائی ون کے دھک مرندی ہے زخم نہیں دیندی. تاں تائی تھا اللہ نے لفظ بولا کہ من الجوارے زخم دیون والے. اس وجہ تو اللہ کریم فرماندا ہے او انہاں دا حلال نے جنہاں نو تساں سکھائی کھڑے ہو تے جڑے آن سیکھن انہاں دی کیا ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. تے ٹائم زیادہ ہو گیا آج ساری وہ بڑا میٹنگ بھی ہے تے جنہاں حضرات کو اطلاع ہے تو سواتی تھائیں ذرا تشریف رکھیا ہے.